آیت کا ترجمہ تو سن لو. دنیا جو ہے، حیات دنیا ایک متاع ہے. اب آپ کہیں متاع مانے تو پونجی کے ہیں، مگر اللہ کی متاع جو ہے متاع جانا جان دینے پر بھی سستی ہے. اللہ اگر ہم اللہ پر جان بھی دیتے تو اللہ سستا ہے ہمارا. متاع کہتے ہیں، علامہ اسمعی فرماتے ہیں، یہ نحو کے امام ہیں، نحو کے امام ہیں اور عجمی ہیں، غیر عرب کے ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، تابعی ہیں. ان کو اس آیت کی تفتیش ہوئی کہ متاع کس چیز کو کہتے ہیں. متاع مانے پونجی. تو عرب کے گاؤں میں گئے، کیونکہ شہروں میں زبان مل جاتی ہے پردیسیوں سے، دیہاتوں میں زبان صحیح رہتی ہے خالص. ایک گاؤں میں گئے، اتنے میں ایک کتا آیا اور ایک بچہ چھوٹا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی اماں استنجا کرنے گئی تھی. اس کتے نے چتکبرا رنگ کا تھا، چتیاں پڑی تھی کالی کالی، سفید و کالی، اور ایک باورچی خانے سے، کچن سے جہاں چکن کھاتے ہو، باورچی خانے سے، مطبخ سے ایک ساتھی اٹھایا کتے نے جو میلا کچیلا تھا، برتن صاف کرنے والا. وہ کپڑا منہ میں لیا اور جا کر ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا. جب اس کی ماں آئی تو علامہ اسمعی سن رہے تھے، غور سے کہ اپنے ماں سے کیا بات کرتا ہے. اس نے کہا، یا امی جار رقیم، ایک چتکبرا کتا آیا، واخذ المتاع، اور متاع منہ میں رکھ لیا. صافی کپڑا برتن صاف کرنے والا. وہ تبارک الجبل، وہ جب بیٹھا ہوا ہے پہاڑ پر، تو ان کی تینوں لغت حل ہو گئی. تو متاع اتنی قلیل چیز ہے، لیکن یہ دنیا متاع اور قلیل اور حقیر کب ہے؟ جب دنیا اللہ سے غفلت میں مبتلا کر دے. ان الحق کا عن الاخرہ، دنیا قلیل اور حقیر کب ہے؟ بے شرط شے ہے. ہر چیز بے شرط شے، بے شرط لا شے، اور لا بے شرط شے ہوتی ہے. ہر چیز، یہ فلسفہ ہے جس کا سمجھانا بہت مشکل، مگر میں 1 منٹ میں ابھی سمجھا دوں گا. ایک آدمی کہو کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی آپ سے کہے کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں بشرط کباب دعوت قبول کرتا ہوں. اس دعوت کا نام دعوت بے شرط شے ہے. اور اگر آپ نے کہا بڑا گوشت مت پکانا، گائے کا گوشت مجھے نقصان کرتا ہے، اس دعوت کا نام دعوت بے شرط لا شے ہے. اور اگر کہا کہ جو چاہو کھلاؤ، جو چاہو نہ کھلاؤ، کوئی قید نہیں، نہ شرط شے ہے، نہ لا بے شرط لا شے ہے، کچھ نہیں ہے، نہ مثبت شرط ہے نہ منفی شرط ہے. اس کا نام دعوت لا بے شرط شے ہے. دنیا حقیر کب ہے، ذلیل کب ہے؟ بے شرط شے ہے. ان الحق کا عن الاخرہ، جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے. وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ وَوَسِيلَةً لَهَا، یا وسیلۃ للآخرہ وذریعۃ لها. دنیا اگر آخرت کا ذریعہ بنا لو، مسجد بنوا دو، مدرسے بنوا دو، دین پھیلاؤ، دینی کتابیں چھاپو جو سچے علماء دین کے ہیں. اللہ کے راہ میں جو دنیا خرچ ہوگی، یا جو روٹی کھا کر آپ نے اس روٹی کی سے جو خون بنا اور خون سے جو آنکھ میں روشنی آئی، اس سے VCR نہیں دیکھا اور ننگی فلمیں نہیں دیکھی، تو وہ روٹی اللہ پر فدا ہو گئی. جس روٹی کو کھا کر خون بنا اور خون سے آنکھ میں روشنی آئی، تو اس روشنی سے آپ نے VCR ٹیلی ویژن نہیں، آپ نے اس سے قرآن شریف کی تلاوت کی. وہ روٹی اللہ پر فدا ہو گئی. پہلے روٹی اللہ، درویش پہلے روٹی فدا کرتا ہے. ہاکذا مرد مجاہد جاں دہت نہ دہت کیوں بروزد نور حق جاں دہت. پہلے روٹی دیتا ہے اللہ پر، پھر جان دیتا ہے. یعنی روٹی سے جو طاقت پیدا ہو، جو رزق اللہ کا ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ کان میں جائے تو کان سے غلط بات مت سنو، جھوٹی بات مت سنو، گانا مت سنو.
قرآن شریف کی تلاوت سنو، اچھی بات سنو. آنکھ میں جا کر آئے تو آنکھ سے کسی نامحرم کو نہ دیکھو، نہ عورتیں دیکھیں کسی غیر مرد کو، نہ غیر مرد کسی عورت کو دیکھیں. زبان میں یہ روٹی کی طاقت جائے تو زبان سے تلاوت کرو، سچ بولو. ہاتھ میں جائے تو ہاتھ کو غلط استعمال مت کرو. پیر میں روٹی کی طاقت جائے تو سینما ہاؤس مت جاؤ، شیطان ہاؤس اس کا نام ہے، وہاں شیاطین بیٹھے رہتے ہیں. سینما کا نام شیطان ہاؤس ہے. ایک شخص نے کہا کہ مجھے تلاوت میں نیند آ جاتی ہے نماز میں، مگر سینما میں کبھی نیند نہیں آتی. تو اس مولوی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ نیند جب آتی ہے عبادت میں تو وہ اللہ کی رحمت کے گود میں سو جاتا ہے. جب ماں کا گود میں بچہ سو سکتا ہے تو بندہ اپنے مولا کی گود میں سو سکتا ہے. اور وہاں تم شیطان کی گود میں ہوتے ہو، دشمن کی گود میں کہاں نیند آتی ہے؟ بتاؤ، دشمن کی گود میں کہاں نیند آتی؟ گناہ کرنے میں نیند نہیں آتی، کیونکہ اس وقت شیطان کی گود میں ہوتا ہے. دو دشمن کی گود میں ہوتا ہے، نفس اور شیطان. دشمن کی گود میں کہاں نیند آتی؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کعبے میں ایک بچہ گم ہو گیا اپنی ماں سے. ساری دنیا کے ماؤں نے اس کو پیار لیا، اور بڑی بڑی خوبصورت عورتیں، اور مصر کی، نائجیریا، اردن، مصر، مراکش، الجزائر، لیکن وہ بچہ چلاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں حبشن سودانی آئی، کالے کلوٹی بالکل اور کپڑے میلے بدبودار، اس نے گود میں لیا تو سو گیا. اختر کا شعر سنو، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. دوستو، جب دنیا میں یہ حال ہے، ماں کا یہ حال ہے کہ بچہ ماں کی گود میں سو گیا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر جہاں بھی جاؤ گے کہیں نیند نہ آئے گی. ولیم 5 کھاتے رہو، کب تک کھاتے رہو گے؟ چین اگر لینا ہے تو اللہ سے جڑ جاؤ. اور یہ ٹیکنالوجی جو سائنسدان اب بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹیکنالوجی، اچھی صحبت میں رہو. کچھ خواتین بھی ہیں نیک کراچی میں جن کے ہاں درس و مجلس ہوتی ہے، وہ بھی دین کی باتیں سناتی ہیں، اور ان کا مال میری مجلس سے جاتا ہے، یہاں سے جاتا ہے. وہ یہاں آتی ہیں، پھر ہمارا مال لے کر اپنی مجلس میں سناتی ہیں. اللہ تعالیٰ مردوں میں بھی نیک رکھتے ہیں، عورتوں میں بھی. نیک بندیوں میں رہو اے میری دوست، اے میری بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں. اور مردوں سے کہتا ہوں نیک دوستوں میں رہو. جتنے گندے لوگ ہیں وہ تمہارے پاس آ جائیں تو بھگاؤ مت، انہیں نیک بنانے کی مہم شروع کر دو. لیکن تم خود مت جاؤ، کیونکہ اگر وہ گناہ کی حالت میں تمہارے منہ میں پانی آ گیا تو تم بھی گندے کام میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ تمہارے پاس آئیں تو تم کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. تم ان کی اس نیت سے آؤ بھگت کرو، ایک پیالی چائے پلاؤ کہ ہمیں اللہ کی محبت سکھائیں گے. یہ اس نیت کی برکت سے آپ پر اثر نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ آپ نے سکھانے کی نیت سے، اور جاؤ گے تو سیکھنے کی نیت پیدا ہو جائے گی. جاؤ گے تو شاگرد بن جاؤ گے، یہاں استاد رہو گے، جیسا استاد ہوتا ہے ویسا شاگرد بنتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو اللہ تعالی عمل کی توفیق.